انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، اللہ نے بچایا، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے زمزم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ کعبے کے 90 سے زیادہ دروازے ہیں، ایک نمبر کا گیٹ ہے جس کا نام باب عبدالعزیز ہے۔ باب عبدالعزیز سے داخل ہوں گے تو سعودی عمارت ختم ہونے کے بعد جہاں ترکیوں کی عمارت شروع ہوتی ہے، جس کی علامت ہے چھوٹے چھوٹے گنبد، ان گنبدوں کی عمارت شروع ہونے کے بعد آپ بائیں طرف مڑیں، ترکیوں کی بلڈنگ میں اندر گھس کر بائیں طرف جائیں تھوڑی دور، تو آپ دیکھیں گے کہ چھت پر جو گنبد ہیں جو ناریل کے چپے کی طرح ہوتے ہیں اندر سے، اس میں ایسے بھی 2-3 گنبد ہیں جن میں اندر خمرخ کی شکل کی کٹنگ ہے۔ وہاں اس کو دیکھ کر پہچان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے حضرت ام ہانی کا مکان تھا، وہاں آرام کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام چھت پھاڑ کر تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا کہ نیچے اترنے کے بعد چھت پھر درست ہو گئی کہ آقا آپ کے سینے مبارک کو بھی چاک کیا جائے گا، لیکن کوئی زخم، کوئی نشانی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشت سونے کا لے کر آئے تھے جنت سے، زمزم کے کنویں پر گئے، زمزم کا پانی لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سے دھویا گیا۔ یہ ساری باتیں حدیثوں میں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو جبریل جنت سے تشت لائے، وہ جبریل جنت سے پانی بھی لا سکتے تھے، لیکن ان کا نہ لانا اور یہاں سے لینا بتاتا ہے کہ زمزم کا پانی کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے، جنت کی نہروں سے زیادہ افضل ہے، سارے عالم کے پانیوں میں سب سے زیادہ افضل پانی ہے۔ زمزم منافق کے حلق سے نہیں اترتا ہے، اس لیے آپ پیٹ بھر بھر کر پئیں۔ ساری بیماریوں کا علاج ہے زمزم میں، ہڈیوں کے کینسر تک ختم ہو جاتے ہیں۔ یقین کے ساتھ پینا ہے اور خوب پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، زیارات کے لیے جائیں گے تو آپ منی، مزدلفہ، عرفات، ان کی تفصیل میں نے سنا دی ہے۔ 2 پہاڑ ہیں، ایک غار ثور ہے، ایک غار حرا ہے۔ غار حرا وہ پہاڑ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آقا کا دل دنیا سے ذرا دور ہوا، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا سے کٹ کر پہاڑ پر جا کر اس غار میں بیٹھ جاتے۔ غار ایسی جگہ تھا کہ جہاں سے کعبہ نظر آتا تھا، آقا کعبہ دیکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر تھی۔ امی جان اس وقت 55 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ہوئی تو امی جان حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی۔ اب جب آقا 40 سال کے ہوئے تو یہ لازمی بات ہے حضرت خدیجہ 55 سال کی ہوئی۔ 55 سال کی معمر خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھی کہ آقا غار حرا میں رہتے تو روزانہ 1 بار 2 بار جاتی اور تشریف لے جاتی اور کچھ دے کر آتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دن ڈھلے تک غار کے نیچے زمین پر ٹہلتی رہتی کہ کب پتہ نہیں شوہر کو ضرورت پڑے اور بلائیں تو بھاگوں۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ شوہر سے محبت کرنا عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے۔ ہماری بہنوں کو نہیں معلوم ہوتا، وہ سمجھتی ہیں کہ روبداری اچھی چیز ہے۔ ارے بچھنا اور پیار کرنا، قربان ہو جانا، یہی سب سے بہتر اور آسان اور اچھا راستہ۔ چلیے، حضرت خدیجہ جاتی آتی تھی، ایسے میں اچانک اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر پیغمبری عطا کی گئی، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال عزیزان محترم،
تفصیلی واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے. آپ کو اگر ہمت ہے تو آپ غار حرا پر جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں. ایک غار ثور ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو اللہ کا حکم تھا اور سارا نظام تو طے شدہ ہوتا ہے. حادثہ اور اچانک ایکسیڈنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے پاس. جو ہوتا ہے مرضی سے طے شدہ ہوتا ہے. تو حضرت نبی پیغمبر علیہ السلام کا اس غار کو جانا طے تھا. اس لیے جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، بل ہیں سانپ وغیرہ کے، تو انہوں نے اپنی چادر پھاڑی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بند کر دیا. چادر نہیں رہی اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس سے ایڑی لگا کر بیٹھ گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، اندر سے سانپ نکلا اور اس نے ڈسنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے زانوئے مبارک پر سر رکھے لیٹے تھے، آرام فرما رہے تھے. سانپ ڈستا رہا کہ پیر تڑپ کر ہٹا لیں. حالانکہ جب سانپ ڈستا ہے تو تقریباً وہ کیفیت ہوتی ہے جو کرنٹ کو چھو لینے سے ہوتی ہے، 220 کو چھو لینے سے ہوتی ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق پتھر کی طرح بیٹھے تھے اور دل میں ٹھان لیے تھے کہ اندر سے جو جانور جو کیڑا کاٹ رہا ہے اس کی وجہ سے زہر چڑھ رہا ہے اور میکسیمم یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ موت ہوگی. موت گوارا ہے لیکن پیروں کو حرکت دے کر آقا کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں پیار. عشق کی جتنی مثالیں ہوں گی، لیلا مجنو، شیریں فرہاد، ریشمہ شیرہ ہیر رانجھا، پتہ نہیں کون کون ہیں، سب دھول لگتے ہیں ان صحابہ کرام کی محبت کے سامنے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا آقا کے لیے. لیکن خود تو روکتے رہے خود کو، آنکھیں رک نہیں سکیں اور قطرے دو نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ کی آنکھیں کھلیں. آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا رنگ نیلا پڑ گیا ہے. پوچھا کیا؟ تو ایسا سانپ نے ڈس لیا. آپ نے ابو بکر کے پیر کو ہٹایا، لعاب مبارک دہن مبارک سے نکال کر لگایا، زہر اتر گیا، اندر سے سانپ نکلا. لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سانپ نے کہا کہ میں نے آسمانی کتاب میں سنا کہ یہاں آخری پیغمبر آئیں گے تو آپ کے دیدار کے لیے میں یہاں چھپا تھا. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانو پر سر رکھے آرام کر رہے تھے، آقا جاگے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک درخت دور سے گھسٹتا ہوا آیا، تنے کے بل آیا، آپ کی طرف دیکھا، سایہ کیا اور پھر چلا گیا. آقا نے فرمایا ہاں مجھ سے بہت پیار کرتا تھا وہ. اس نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ آقا اسی جگہ لیٹے ہیں کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جا کر دیکھ کر آؤں. جیسے علامہ بصیری نے فرمایا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. تو جانور کا بولنا بتا رہا ہے کہ واقعہ اچانک نہیں ہوا ہے، حادثہ نہیں ہے، طے تھا اس غار میں رہنا. وہ بہت اونچا غار ہے، 2 پہاڑی چڑھ کر اترنا پڑتا ہے، ایک پہاڑی چڑھ کر اتر کر پھر دوسرے پہاڑ کو چڑھنا پڑتا ہے. بہت اونچا ہے، بہت مشکل ہے، فرض واجب نہیں ہے، محبتوں کی بات ہے. پتہ نہیں میں نے سنایا نہیں سنایا، بتا دیتا ہوں. میں والد محترم، والدہ محترمہ اور قاری بھائی کے ساتھ میں بھی تھا اس حج میں. اشراق کی نماز کے بعد حرم سے ہم لوگ نکلے اور زیارت کے لیے گئے تو پہلے غار ثور پہنچے. میں نے والدہ سے کہا کہ امی میں جا کر آتا ہوں. والدہ نے اجازت دے دی. میرے خیال میں سن 1972 کی بات ہے، میں 21 سال کا تھا اور نوجوان تھا. تیز دوڑتا ہوا اوپر پہنچا، بہت پونا راستہ طے کیا تو میں نے دیکھا کہ 2 معمر بزرگ مرد اور بزرگ خواتین ہیں جو شاید فجر کی نماز کے ساتھ آ گئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چل رہے. میں نے بھی اپنی رفتار کم کر لی کہ اچھا نہیں ہے کہ ان کے سامنے اپنی جوانی کا زور دکھاؤں. بہرحال ساتھ ساتھ ہم لوگ پہنچے تو ایک خاتون نے کہا بیٹا ایسے جانا نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر بیٹھو آرام کر لو.
تازہ دم ہو کر غار کے پاس جائیں گے۔ بیٹھے تو انہوں نے توشہ کھولا، گرم گرم پراٹھے تھے اور بھینڈی گوشت کا سالن تھا۔ اللہ اکبر! اس قسم پرسی کی جگہ میں اللہ نے ناشتے کا انتظام فرمایا۔ میں دیر سے دوپہر کے قریب گھر پہنچا تو والدہ نے پوچھا ناشتے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے پہاڑ کے اوپر انتظام کیا، اور بڑے اس سے کہا تو والدہ نے فرمایا تیرے جانے کے بعد تمہارے ابا نے دعا کی کہ یا اللہ بچہ خالی پیٹ جا رہا ہے اوپر، اس کے لیے ناشتے کا انتظام فرما۔ ایسے تھے میرے والد محترم حضرت علامہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت اول کرناٹک۔ اللہ کروٹ کروٹ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پھر کچھ باتیں یاد آئیں مجھے تو میں سناؤں گا۔ جنت المعلا ہے، جسے دیکھنا ہے جا کر دیکھیں، زیارت کریں۔ حضرت خدیجہ ہیں اور بہت سارے صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ مسجد جن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ایمان لانے کے لیے جگہ تعین ہوا اور آقا کے پاس ایمان لائے۔ وہاں اس جگہ کا نام مسجد جن ہے، آپ وہاں بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مروہ سے باہر نکلیں گے تو سامنے مکتبہ ہوگا، یہ مولد النبی ہے، حضرت آمینہ خاتون کا گھر ہے۔ وہ گھر ہے جہاں پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، بابرکت جگہ ہے۔ تو یہ مولد النبی ہے، اور بھی نشانیاں مٹ گئی ہیں، علامتیں نہیں رہی ہیں۔ جبل عمر ہے، جبل کعبہ بھی تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال حالات ہیں، پیغمبر کی پیشین گوئیاں بھی پوری ہونی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور بہت کچھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مکمل نظم سنانے کا موقع نہیں، 2-4 اشعار میرے یعنی محمد لطف اللہ مظہر رشادی کے 2-4 اشعار ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ التجا ہے حاجیوں کی خدمت میں کہ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہ کعبہ عظمتوں والا نہایت ہیبتوں والا، وہ کعبہ عظمتوں والا نہایت ہیبتوں والا، جھکاؤ تم وہاں جب سر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ مطاف و ملتزم میزاب رحمت باب بیت اللہ، مطاف و ملتزم میزاب رحمت باب بیت اللہ، جو دیکھو ایک ایک منظر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ چھوو رکن یمانی یا براہیمی جگہ پہنچو کہ چومو جب سیاہ پتھر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں پھیلا کہ تم چادر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، جو پینا زمزم اطہر ہمیں بھی یاد کر لینا، جو پینا زمزم اطہر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، رکو جب تم وہاں جا کر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ متا منا ہو مزدلف ہو یا کہ عرفہ کا وہ میداں ہو، کھڑے ہو کر بچشم تر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ سنہری جالیاں رشک ارم وہ روضہ اقدس، سنہری جالیاں رشک ارم وہ روضہ اقدس، جو دیکھو گنبد اخضر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ رسول پاک سے کہنا کہ دیوانے ترستے ہیں، جو ہیں بے بال اور بے پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہیں ہے طور کا جلوہ وہیں سدرہ وہیں کعبہ، وہیں ہے طور کا جلوہ وہیں سدرہ وہیں کعبہ، جہاں ہے ساقی کوثر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ یہاں تھیں فاطمہ زہرا،
یہاں لیٹی یہاں کھیلی، جو دیکھو ایک ایک منظر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ رسول جہاں آرام فرما ہے ابو بکر و عمر عثمان، جہاں صفہ ہے اور منبر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ کبھی بہنیں کبھی ماں باپ بھائی گھر وطن بچے، کبھی بہنیں کبھی ماں باپ بھائی گھر وطن بچے، یہ یاد آئیں گے رہ رہ کر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ خدا حافظ خدا ناصر خدا کے تم حوالے ہو، کریں گے یاد ہم اکثر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وہ رستہ ہو کہ منزل ہو، سحر ہو شام ہو شب ہو، کہے سب سے یہی مظہر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔